عليهم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه السلام انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، حفاظ عظام، مشائخین عظام، سیدوں، ساداتوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام بزرگان دین سے، اہل اللہ سے، مشائخین سے معذرت طلب کرتا ہوں کہ میں جلسے کے اصول اور ضابطے کے مطابق بات کرنے والے کو اوپر بٹھایا جاتا ہے، ورنہ آپ میں بہت سارے ایسے نیک لوگ ہیں، معصوم بچے ہیں، ہم ان کی مٹی اور دھول بھی نہیں ہیں، اوپر بیٹھ گیا ہوں تو اس کے لیے میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، اسی لیے ضابطے کے مطابق اوپر بیٹھنا پڑ رہا ہے، ورنہ جی آپ حضرات کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ عموماً میں اپنی طرف سے کوئی بات کہتا نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے بزرگوں سے، ہمارے پیر و مرشد سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ میرا اور آپ کا کلام کیا نصیحت کرے گا، جبکہ اس کائنات کے مولائے کل کا کلام موجود ہے، تو میری اور آپ کی نصیحت سے بہتر ہے کہ اسی کا کلام پڑھ دیا جائے۔ چونکہ ہم لوگ ترجمہ اور تفسیر، آیات اور روایات سے واقف نہیں ہوتے، اس وجہ سے بس اسی کے بارے میں جو بزرگوں نے لکھا ہے، اہل اللہ نے لکھا ہے، مفسرین نے، مشائخین حقہ نے لکھا ہے، وہی بس آپ کو سنانا ہے۔ اگر کہیں غلطی ہو تو علماء بھی موجود ہیں، مشائخین بھی موجود ہیں، متنبع فرما سکتے ہیں، عاجز غلام بن کر ان کی بات کو قبول کرے گا۔ اللہ کریم کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی استفادے کا موقع نصیب فرمائے۔ پیارو، اللہ کے لاڈلو، میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ جی، ان سے آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نکلوا دیجئے۔ یہ دعا کر کے میں نے اللہ کا کلام کھولا،
جو آیت مبارکہ پر نظر پڑی وہ میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنا دی، لیکن چونکہ اس کے کچھ سیاق اور سباق کا تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے اس کے کچھ سیاق اور سباق کی آیتیں بھی سناؤں گا۔ اصول کے طور پر میں نے تو وہ آیتیں پڑھ دی جس پر میری نظر پڑی تھی، لیکن موضوع بیچ ادھر ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھا دے۔ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے، یہ آیت مبارکہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آنے والے واقعات پر موقوف ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کسی نے آ کر حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، اس وقت میں پوری دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو آپ سے زیادہ علم والا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے سوچا چونکہ میں نبی وقت ہوں اور نبی وقت سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، تو اسی ضمن میں انہوں نے کہہ دیا بغیر انشاءاللہ کے، یہ کہا کہ ہاں میں ہی اس وقت میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ بس لاڈلے کا یہ جملہ، لاڈلے کا یہ جملہ اس کے محبوب کو پسند نہ آیا۔ دیکھیں میں اور آپ ہزاروں گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ محبوب مجھے اور آپ کو فوری نہیں پکڑتا، کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ مقربین جو بندے ہوتے ہیں اللہ کے، وہ لوگ نیکی کر کے خوف کھاتے ہیں، ہم لوگ گناہ کر کے بھی خوف نہیں کھاتے، لیکن مقربین کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کے بہت قریب ہیں، بہت قریب، جو اللہ کے لاڈلے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، مقربین ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ آیتیں اللہ نے کیوں نکالی مجھے خود نہیں پتا ہے بابا، سچ کہہ رہا ہوں، مجھے خود نہیں پتا۔ واللہ باللہ تاللہ میں نے ان آیات کا کوئی ترجمہ نہیں پڑھا، کوئی تفسیر ابھی میں دیکھ کر کے نہیں آیا ہوں، نہ کوئی پری پلان میں نے یہ بات عرض کیا۔ بس اللہ نے جن آیتوں پر میری نگاہ ڈالی، بس وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں پیارو۔ تھوڑی سی آپ لوگوں کی توجہ مطلوب ہے۔ مقربین جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے سامنے اور مقربین کے سامنے جب اعمال کیے جاتے ہیں تو نیک اعمال پر وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ نیک لوگ جو نیکی کرتے ہیں وہ اس خوف سے رہتے ہیں کہ کہیں مولا تعالیٰ کو ناپسند نہ آ جائیں۔ آپ لوگوں کو ایک دنیا کی مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ میری بھی بیٹی ہے، آپ لوگوں کی بھی بیٹی ہوگی، یا نہیں ہے تو آپ لوگ اپنی بہن سے محبت کرتے ہوں گے، اپنی ماں سے پیار کرتے ہوں گے، تو جب ہم ان کے لیے کوئی چیز بازار سے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے کپڑا لتا وغیرہ، حالانکہ کپڑا خریدنا اچھی بات ہے، لیکن جب اپنے پسندیدہ شخص کے لیے خریدی جاتی ہے، جب اپنے محبوب کے لیے خریدی جاتی ہے، تو خریدتے وقت میں خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کو ناپسند نہ آ جائے، اور یہ امید بھی ہوتی ہے کہ کاش پسند آ جائے۔ مقربین کا حال یہ ہوتا ہے، حالانکہ کپڑا خریدنا کوئی گناہ نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے، اس کی بیٹی کے لیے بھی، اس کی ماں کے لیے بھی، اس کے بہن کے لیے بھی اچھی چیز ہے، خریدتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے ان کو، لیکن خریدتے وقت مقرب یہ نہیں سوچتا، خریدتے وقت جو قریبی ہے، جو پسندیدہ ہے، وہ یہ نہیں سوچتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پسندیدہ کو پسند آ جائے، میرے محبوب کو پسند آ جائے۔ بولو میرے ساتھ، میرے محبوب کو پسند آ جائے۔ تو مقربین کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے، فوری ہو جاتی ہے، عام لوگوں کی پکڑ نہیں ہوتی۔ میں اور آپ ہزار گناہ کر لیں نہیں،
لیکن اگر سادات سے کوئی غلطی ہو جائے، سیدوں سے، سرکاروں سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوری اللہ پوچھتا ہے، نالائق نہ کریں تم کیوں نہیں کرے، جاہل ان پڑھ گوار نہ کریں تم نے کیوں نہیں کیا، تم تو سادات ہو، پیارے آقا کا خون ہو. پیارو سمجھنا میری بات، بہت اہم نقطے کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں. مقرب کو کیوں پوچھا جاتا ہے، اس کی مثال سمجھ لو، پھر ہم آیت کی طرف چلتے ہیں. مقرب کو اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ قانون دنیا بھی یہی ہے. قانون دنیا کیا ہے؟ قانون دنیا یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوس محلے کا بچہ، نوجوان بچہ، چھوٹا کم عمری والا، اگر باہر نکڑ پر کھڑے ہو کر کے دھواں اڑا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، تو آپ جاتے جاتے خالی گھور کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں. کچھ بھی بولتے آپ اس کو نہیں بولتے، خالی گھورتے. کئی کو بولے تو غلط کام ہے، اس وجہ سے ذمہ دار ناگرک جو ہے نا گھور کے دیکھ کے چلے جاتا. دوسرا بچہ ہے اپنے ہی محلے کا ہے، گھور کے بھی دیکھتا، ساتھ میں یہ بھی بولتا، بولوں کیا تیرے بابا کو، برے الفاظ کے لیے معافی چاہتا ہوں لیکن انداز بتا رہا ہوں، معاشرے کا انداز ایسا، کیا ہو رہا میں یہاں، بولوں تیرے بابا کو، مگر مارتا نہیں ہے، توڑتا نہیں ہے، غصہ نہیں کرتا، بس اتنا بولتا ہے اور نکل جاتا ہے. لیکن اپنے بھتیجے کو، بھانجے کو دیکھ لیا، ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، یہ حرکتیں کرو گے تم، یہ عمر ہے تمہاری کرنے کی، اور چلا جاتا ہے. لیکن وہی حرکت جب خود اس کا اپنا بچہ کرتا ہے تو ڈانٹتا بھی ہے، گھورتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، گھسیٹ کر گھر بھی لے جاتا ہے، اور ماں کے سامنے بٹھا کر کے کہتا ہے، اس کی حرکتیں دیکھی آپ نے، روڈ پہ کھڑے ہو کر کے سگریٹ پی رہا ہے. سخت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. جرم سب کا ایک تھا کہ الگ الگ تھا؟ بولو نا پیارو. بازو محلے کے بچے نے بھی وہی جرم کیا، آپ کے محلے کے بچے نے بھی وہی جرم کیا، آپ کے بھانجے اور بھتیجے نے بھی وہی جرم کیا، آپ کے صاحبزادے نے بھی وہی جرم کیا. لیکن سب کو آپ نے سزا کا پیمانہ الگ الگ کیوں رکھا؟ بازو پڑوس کے محلے کے ساتھی کو آپ نے کیوں غصہ نہیں کیا، ڈانٹ ڈپٹ کیوں نہیں کی، مارا کیوں نہیں؟ آپ نے یہ سوچا کہ وہ دور کا ہے، وہ بولو پیارو دور کا ہے. اور جس کو گھورا اور غصہ کیا وہ اپنے محلے کا ہے، اپنے محلے کا ہے. نسبت لگ گئی، اب اور پکڑ ہوگی، مزید قریبی نسبت لگ گئی، اپنا بھانجا اور بھتیجا ہے. تھوڑا ڈانٹ ٹپٹ کرے گا، غصہ کرے گا، بہن کے پاس، بھائی کے پاس لے جا کر کے بولے گا اس کی حرکتیں صحیح نہیں لیکن مارے گا نہیں. لیکن جب اپنا گر جائے تو تماچے بھی رسید کرے گا، گھسیٹے گا بھی، ڈانٹے گا بھی، گھورے گا بھی، اور اپنے گھر والی کے سامنے لا کر بٹھائے گا اور کہے گا یہ تربیت کی تم نے، روڈ پر کھڑا ہو کر کے سگریٹ پی رہا ہے. جرم سب کا ایک جیسا، لیکن مقرب کی، قریبی کی سب سے زیادہ پکڑ ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ. جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی پکڑ سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا اس محبوب کو ناگوار گزرا. اس نے کہا موسیٰ سب کہہ دیتے یہ نہ کہتے، سب کہہ دیتے یہ نہ کہتے تم، بس اب ہم تم سے ناراض ہو گئے. محبوب کو ہی پتا ہوتا ہے محبوب کی ناراضگی کیا ہے. اللہ نے ناراضگی کر لی، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. کہا اللہ جی سزا سنا دیجئے، ناراض تو نہ رہے نا آپ ناراض تو نہ رہے نا. اگر کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو مجھے اس کے پاس بھیج دیں، میری تربیت فرما دیں. یہ محبوب بندوں کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے پیارو، یہ سیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں. مولا سے یہ نہیں کہا کہ مولا میں نے یہ سوچ کر کہہ دیا تھا یا وہ سوچ کر کہہ دیا تھا. مولا سے کہا مولا جو بھی سزا تجویز فرما دیں، بندہ حاضر ہے، تربیت فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ تربیت تو اب ہوگی، تربیت تو اب ہوگی. ہاں اب کیا ہوا؟ اللہ نے کہا
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. چلتے رہو، چلو بس نکلو، بستہ اٹھاؤ، بوریا اٹھاؤ، کپڑا لتا سمیٹو اپنا، اور اپنے شاگرد کو لو اور چل پڑو، یہاں تک کہ تم ایسے مقام پر نہ پہنچ جاؤ، یہاں تک کہ تم ایسے مقام پر نہ پہنچ جاؤ جہاں دو سمندر آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور وہاں پر تمہارے ساتھ جو توشہ لے جا رہے ہو اس میں کی مچھلی زندہ بھی ہوگی، اور وہ سمندر میں غوطہ زن بھی ہوگی اور راستہ بھی بنا دے گی، جہاں وہ راستہ بنا دے گی وہی تمہارا مقام ہے، وہاں میرا ایک بندہ ہے، اس سے جا کر کے تم ملنا. سبحان اللہ العظیم. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں. ان سے بڑا تو کوئی نہیں اس وقت میں، نبی وقت ہیں صاحب. لیکن جب بات تربیت کی آتی ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی تربیت کا سامان ہو تو پھر غیر نبی کے پاس بھیج دیا. اس میں سبق دونوں کو تھا. خضر علیہ السلام کو سبق تھا کہ تم شریعت سمجھو، اور موسیٰ علیہ السلام کو سبق تھا کہ تم تکوین سمجھو. اب وہاں سے دو علوم کو قرآن بیان کرتا ہے. ایک وہ علوم جو سینہ بسینہ منتقل ہوئے جن کو علوم تکوینیہ کہا جاتا ہے. بولو میرے ساتھ، علوم تکوینیہ کہا جاتا ہے. اور دوسرے وہ علوم جس کو علوم تشریعی کہا جاتا ہے. دو علوم ہو گئے، ایک علوم تکوینی اور دوسرے علوم تشریعی. بولو میرے ساتھ، علوم تکوینی اور علوم تشریعی. یعنی علم تکوین اور علم تشریح کا سبق سکھایا اللہ نے. خضر کو سکھایا کہ علم تشریح کیا ہے، موسیٰ کو سکھایا کہ علم تکوین کیا ہے، تاکہ سبق بھی مل جائے. ہاں، یہاں پر ضابطہ بھی بتایا. ضابطہ یہ بتایا کہ جب سیکھنا ہوتا ہے، چاہے سیکھنے والا بڑا کیوں نہ ہو، اس کو چھوٹے کے در پر بھی جانا پڑ سکتا ہے. بولو سبحان اللہ. سیکھنے کے لیے، علم کے لیے، فیضان علم کے لیے، روحانی علوم کے لیے بندے کو اپنے سے چھوٹے کے پاس بھی اگر جانا پڑے تو اس میں شرم کرنے کی کوئی ضرورت بولو نہیں ہے. حضرت نظام الدین سروں کے تاج اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت سرکار جو ہے 16 سال کی عمر میں ان کو اجازت اور خلافت مل گئی. کتنے سال کی عمر میں؟ ہمارے بچے وہ عمر میں بگڑنا کیسا سیکھتے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے وہ سعادت عطا فرمائی کہ جہاں سے ہمارے نوجوان بگاڑ شروع کرتے ہیں اپنی زندگی کا، وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا اونچا مقام عطا فرما کر نسل انسانی کو سنبھالنے کا، سدھارنے کا ان کو مقام عطا فرمایا. خلیفہ بن گئے. لوگوں نے اعتراض کر دیا، بے ریش آدمی ہے، کیسے خلافت مل گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. بڑے بڑے اس وقت کے پائے کے اکابر علماء، مشائخین، جب ان کو بٹھا دیا گیا مقام پر، آ کر کے نت مستق ہو گئے، عزت سے ان کے ہاتھوں کو چھوما اور کہا کہ جب ان کو بٹھایا گیا ہے تو اب ان سے ہم کو علوم روحانیہ اور علوم تصوف حاصل کرنا ہے. یہ سبق ادھر ادھر سے نہیں لیا گیا، قرآن سے لیا گیا. قرآن میں سکھایا گیا کہ موسیٰ بڑے ہیں، خضر چھوٹے ہیں، لیکن اس وقت میں علوم موسیٰ کو چاہیے، اس وجہ سے سیکھنا موسیٰ کو ہے تو جانا موسیٰ کو پڑے گا. سیکھنا کس کو ہے؟ موسیٰ کو ہے. جانا کس کو پڑے گا؟ موسیٰ کو پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام گئے، اپنے ایک شاگرد کو لے لیا، چل پڑے. راستے میں توشہ بھی رکھ لیا ساتھ میں. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، تھکان کے مارے ایک جگہ پر آرام کے لیے لیٹ گئے. آنکھ لگ گئی. یہ جو شاگرد تھا ساتھ میں، یہ جو ہے بھوک کے مارے ٹفن کھول لیا، کھانے کی روٹی اٹھایا، سالن کے واسطے ڈبہ کھولا تو مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی. پانی میں چلی گئی. جیسا ہی مچھلی پانی میں چلی گئی، یہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہوا. لیکن چونکہ بول کر لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ایک مقام آئے گا وہاں اگر ایسا محسوس ہو. اعلان کرنا چاہ رہے تھے اوپر کے مائک سے کیا بول کر بیان شروع ہو رہا ہے، گشت کر لو. ہاں
بس کافی ہے. جو آگے آگے یہ نصیبے کی بات ہے، جو آگے آگے یہ نصیبے کی بات ہے. گشت کر لو، ساتھی جو جڑ گئے اعلان میں. سونے والے سو رہے ہوں گے، ان کو ڈسٹرب ہوگا بیچاروں کو. اگر آنا چاہتے ہیں، اطلاع نہیں ہے، تو گشت کر کے بول دو کہ بھائی ساتھی جمع ہو جائیں. جو خوشی سے آ جائے لا لیں، زبردستی تھوڑی ہے. سن رہے ہو پیارو؟ اللہ کے لاڈلو میری بات سننا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے چلے وہاں پر جا کر کے آرام کرنے لگے تو وہ مچھلی نکلی اور پانی میں چلی گئی. مچھلی نکلی اور پانی میں چلی گئی. پانی میں جانے کے بعد یہ اپنا روٹی وغیرہ جو بھی تھا کھا کر کے یہ بھی لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، سوچا کہ اٹھے بات بتا دوں گا، لیکن بھول گئے. کیا ہو گیا؟ اٹھے تو پھر چل پڑے، یہ بھی توشہ لے کر پیچھے بھاگنے لگے. یہاں تک کہ اتنی دور آ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ مجھے پوچھ لینا چاہیے. پلٹ کر کے پوچھا کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے، بہت دور آ گئے ہیں، کچھ توشہ نکال. جیسا ہی توشے کا ذکر آیا تو اس کو یاد آیا کہ وہاں مچھلی جو ہے پانی میں چلی گئی ہے. اس نے کہا کہ روٹی تو ہے، مچھلی وہیں چلی گئی. روٹی ہے، مچھلی وہیں پر سمندر میں راستہ بنا کر کے جا چکی ہے. شیطان نے مجھے بھلا دیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں اس کے بارے میں، وما انسانی ہوں الا الشیطان ان اذکرہ. دماغ میں تو تھا میرے، لیکن آپ کو بتانے سے شیطان نے بلا دیا. دراصل اس میں سبق بھی تھا کہ بہت سارے احباب ایسے ہوں گے جو راہ سے بھٹک جائیں گے، شیطان ان کو گمراہ کر دے گا، بھلا دے گا. اچھا، یہ شیطان کے بھلائے جانے کا واقعہ منسوب نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ خلاف ادب تھا. سمجھے؟ شیطان کے بھلا دینے کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں کی گئی. کس کی طرف کی گئی؟ شاگرد کی طرف کی گئی. وما انسانی ہوں الا شیطان ان اذکرہ. شیطان نے شاگرد کو بھلا دیا. اللہ، کتنا ادب رکھا ہے اللہ نے، کیسا سلیقہ سکھایا مجھے اور آپ کو، کیسا ادب سکھایا. دیکھو، جب غلطی اور شیطان کی نسبت کی جا رہی ہے تو شاگرد کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ شیطان نے شاگرد کو بھلا دیا. اس میں مجھے اور آپ کو سبق ہے. جتنے احکام نبی کو دیے جاتے ہیں، جس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کی غلطیاں معاف کر دی وغیرہ وغیرہ، وہ دراصل آپ کی نہیں کی ہیں، آپ کی برکت سے آپ کی امت کی غلطیوں کے بارے میں معافی کا ذکر ہے. ورنہ حضور تو جو ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. حضور کے بارے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی غلطی کا تصور کر جائے. اور کوئی بدبخت حضور سے غلطی کا تصور کرتا ہے تو پھر وہ بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے آپ. بہرحال سن لو پیارو، شیطان کے بھلا دینے کا ذکر شاگرد کے ساتھ کیا. وما انسانی ہوں الا شیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. حالانکہ اچھمبے والی چیز جلدی نہیں بھولتا انسان. آپ کو جو ہے نا کوئی چیز آپ کو عجیب لگے جو عام طور پر نہیں ہوتی. مچھی زندہ ہو جانا اچھمبے والی بات نہیں تھی کیا؟ ارے بولو جی، اچھمبے والی بات تھی، حیرت والی بات تھی، معجزانہ بات تھی. لیکن شیطان نے ظہور کرا دیا اور اللہ نے اس کو اجازت دے دی کہ ہو جائے ایسا، کوئی بات نہیں. کیونکہ اس سے مجھے اور آپ کو میسج اور پیغام دینا تھا کہ تم بھی بھول کر کبھی آگے بڑھ جاؤ گے. اسی لیے راستوں میں یوٹن کا ذکر بار بار ہے قرآن مجید میں. پلٹ آؤ اللہ کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، یوٹن کرو، یوٹن کرو، یوٹن کرو. قرآن مجید کہ ہم دعا کے لیے سواری میں بیٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں نہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له، وہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے. وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. یوٹن مارو، اللہ کی طرف آؤ. آگے بڑھ گئے تم دنیا میں، غلطیوں میں پڑ گئے، گناہوں میں پڑ گئے، سیئات میں پڑ گئے، برائیوں میں پڑ گئے، سب کچھ، لیکن وانا الى ربنا لمنقلبون. اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اللہ پوچھتے ہیں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف چلے آؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کو آگے بھیج کر پھر بتایا کہ واپس آنے کا راستہ اللہ نے، بولو، سب کے لیے رکھا ہے. اللہ نے واپس آنے کا راستہ کیا رکھا ہے؟ سب کے لیے رکھا ہے. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. کہا یہ جو ہم آپ پہنچے ہیں، ما كنا نبغي کے معنی پہنچ جانا، یہ جو انتہا کو ہم پہنچے ہیں، اب ہم میرے اوپر اور تیرے اوپر ضروری ہے
فرتدا علی آثارہما قصصا، فرتدا علی آثارہما قصصا، ہم لوٹ پڑے اس راہ کی طرف جس کی نشانیاں ہم چھوڑ کر کے آئے ہیں، جس کی نشانیاں ہم، جلدی جلدی بولو، جس کی نشانیاں ہم چھوڑ کر کے آئے ہیں. وہ لوٹ پڑے اس نشانیوں کے ذریعے سے اس مقام پر. فوجدا عبدا من عبادنا، اچھے سے سننا پیارو، فوجدا عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمتا من لدنا علما، پایا ان دونوں نے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد نے پایا، عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، ہم نے اس کو علم لدنی دیا تھا. کیا دیا تھا؟ علم لدنی. وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے دیا، عطا کیا ان کو ہماری طرف سے رحمت اور علم دیا، ہم نے ان کو اپنے پاس سے خاص علم دیا ہوا تھا. اچھا یہاں پر پوائنٹ سمجھو. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، یہ لفظ پر غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے کئی بندے ہیں خضر جیسے، صرف خضر اکیلے نہیں ہیں. عبد کہتے ہیں سنگولر کو، عباد کہتے ہیں پلورل کو. آپ لوگ بولتے ہیں نا سنگولر پلورل بولتے ہیں، واحد اور جمع، سنگولر اور پلورل کہا جاتا ہے، واحد اور جمع. عبدم من عبادنا کا مطلب ہے کہ میرے کئی بندوں میں کا ایک بندہ وہاں ملا. اس کا مطلب ہے کئی اور بھی ہیں جو پردے میں ہیں. فوجدا عبدم من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ملا ان کو وہاں پر. تو اللہ کے کئی اور بندے بھی ایسے ہیں جس کے پاس اللہ نے علوم لدنیہ، علم لدنی کا اللہ نے ان کو خاصہ عطا فرمایا ہے، اور وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردوں میں رکھا ہے، ان کو اللہ نے پردوں میں رکھا ہے. فوجدا عبدا من عبادنا، جیسے خضر چھپے ہوئے ہیں ویسے ہی وہ لوگ بھی چھپے ہوئے ہیں. تو خضر ایک ہی ہے ایسا ضروری نہیں ہے. اب سمجھ لو یہاں پر فوجدا عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے خاص علم دیا تھا، ان کے پاس موسیٰ پہنچ گئے. اب یہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بعد سے وہ شاگرد کا ذکر کہیں بھی نہیں ملا میرے کو، نہ کتابوں میں ملا نہ احوال میں ملا. ہاں بزرگوں سے کچھ باتیں ملتی ہیں، اگر موقع ہوگا تو سنائیں گے. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ کیا آپ مجھے پیروی کرائیں گے، سمجھنا میری بات، کیا آپ مجھے پیروی کرائیں گے اس علم کی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، مما علمت رشدا، جس علم کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو راہ بتائی ہے، کیا آپ مجھے وہ راستہ بتائیں گے، وہ علم بتائیں گے. قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ جی آپ صبر نہیں کر پائیں گے. آپ کیا نہیں کر پائیں گے؟ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. اچھا کیوں معلوم تھا خضر علیہ السلام کو صبر نہیں کریں گے بلکہ؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی خلاف شریعت نہیں دیکھ سکتا. بولو سبحان اللہ. نبی خلاف شریعت نہیں دیکھ سکتا. اسی سے اللہ کے ولیوں نے ایک پیغام لیا صوفیانہ تعلیم کے اندر کہ اولیاء اللہ کو، انبیاء علیہ السلام کو، اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کو ہر اس چیز سے ناگواری ہوتی ہے جو خلاف شریعت ہو. سمجھ لینا پیارو، ہر اس بات سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے جو بات خلاف شریعت ہو. یہی بات خضر علیہ السلام بھی کہہ رہے انک لن تستطیع، کیونکہ وہ معلوم ہے ان کو کہ بہت ساری چیزیں میں ایسی کروں گا علوم تکوینیہ کے تحت میں جو موسیٰ پر ناگوار گزریں گی، کیونکہ جو احکام اللہ نے بتائے تھے ان کو کرنے کے لیے وہ بظاہر خلاف شرع تھے، بظاہر بولو، بظاہر خلاف شرع تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ جی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے آپ صبر. انہوں یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ پیش آ جائے کہ موسیٰ کے سامنے میری بے ادبی ہو، اس وجہ سے انہوں نے پہلے ہی انکار کیا. اسی طریقے سے بزرگان دین اور اہل اللہ نے اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ شیخ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ہر مرید کو ضروری نہیں کہ بیعت کر لے.
وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے بابا، تم فلاں اور بزرگ کے پاس چلے جاؤ. یہ حق حاصل ہوتا ہے شیخ کو. قرآن پاک کی اس آیت سے وہ سبق ملتا ہے. جیسا خضر علیہ السلام نے کہا تعلیم لینے کے لیے جانے والے سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے شیخ کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آنے والے لوگوں میں سے بعض کو یہ کہے کہ بھئی میں آپ کو سبق نہیں دے سکتا. قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. اور آپ یعنی کہ آپ کا صبر نہ کرنا غلطی نہیں ہے آپ کی، آپ اس بات پر کیسے صبر کریں گے جس بات کے بارے میں مولا نے آپ کو خبر ہی نہیں فرمائی ہے. یعنی شریعت آپ کو بتائی مولا نے، تکوین نہیں بتایا ہے. اب آپ کے سامنے وہ ہوگا جو تکوینی نظام ہے، تو تکوینی نظام کو دیکھ کر لازم بات ہے کہ آپ بولیں گے. جس بارے میں مولا نے آپ کو باخبر ہی نہیں فرمایا وہ آپ کو غلط لگے گی. جب آپ کو غلط لگے گی تو نبی ہیں آپ بولیں گے، اور جب آپ بولیں گے تو میں آپ کو ساتھ نہیں رکھ پاؤں گا. علم تکوین میں آپ کو میں ساتھ نہیں رکھوں گا. قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. آپ کیسے صبر کر لیں گے جبکہ آپ کو اس چیز پر باخبر ہی نہیں کیا گیا. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا پیاری بات ہے. دیکھو جب بندہ علم سیکھنے جاتا ہے نا، یہ انا کی دکانہ جو ہے نا دروازے کے باہر چھوڑ کے آنا. انا کی دکانیں کہاں چھوڑ کے آنا؟ دروازے کے باہر چھوڑ کے آنا. میں فلاں ہوں بول کر کے آئیں گے تو پھر علوم سے محروم رہ جائیں گے. میں فلاں ہوں یہ چیز نہیں، ابلیس کو مات ماری ہے، بے موت مرا ہے. بہرحال مجھے اس میں نہیں جانا. قال ستجدنی انشاءاللہ. یہ الفاظ اگر میں آپ کے سامنے اگر ان کے الفاظ کا، ان کے جذبات کا اظہار کر پاتا نا، اگر میں، یقین مانیے آپ اپنے کپڑے پھاڑ کر پانی میں کود جاتے. ایک نبی وقت، وہ بھی موسیٰ جیسا. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَزَا عَلَيْهِ. موسیٰ نے گھونسا مارا، ایک پنچ میں پنچ نامہ ہو گیا، خلاص، قصہ ختم. ایسے خطرناک طاقتور جلالی نبی. ملک الموت آ گئے ان کے پاس. کون آ گئے؟ ملک الموت آ گئے. اتھینٹک روایت ہے، نہیں تو نہیں سناتا میں. اتھینٹک روایت نہ ہو تو نہیں سناتا ہوں. اتھینٹک روایت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون آ گئے؟ ملک الموت. موسیٰ علیہ السلام سے کہا چلو اللہ میاں کے پاس جانا ہے. بولے کون؟ بولے جان نکالنے آیا آپ کی. رب بول کے دے دیے. ملک الموت کی آنکھ نکل کے ہاتھ میں آ گئی. سچا واقعہ ہے یہ. ملک الموت کی آنکھ، فرشتے کی آنکھ، بھائی مذاق، ناٹ اے جوک، ناٹ اے جوک. فرشتے کی آنکھ نکل کے ہاتھ میں آ گئی. اللہ کے دربار میں چلا گیا. فرشتہ کہا اللہ تیرا محبوب ہے، کچھ بول نہیں سکتا ہوں. مار کے آنکھ باہر کر دیے. اللہ میاں امر کن سے پھر وہ آنکھ درست کر کے بولے جا کے کہو میرے محبوب سے، میرے بندے سے، میرے لاڈلے سے کہنا جانور کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، جتنے بال ہوں گے اتنے سال میں دے دوں گا، مگر آنا میرے پاس ہی ہے. بات سمجھ رہے؟ آنا میرے پاس ہی. ایسا جلالی پیغمبر جب علم لینے گیا تو اس کی یہ حالت. اب آپ سننا یہ آیت، اب مزہ آئے گا آپ کو. چونکہ ہم لوگ جس ویژن میں دیکھتے رہتے نا، وہ ویژن جو ہے ناکافی ہوتا ہے کسی بھی بات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے. وہ پیغمبر جب علم لینے جا رہا ہے تو چونکہ وقتیہ طور پر خضر علیہ السلام سے سیکھنے کے لیے بھیجے ہیں نا، وقتیہ طور پر انہوں معلم ہیں، انہوں متعلم ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں وقتیہ طور پر. یہ جملہ یاد رکھنا. بولو میرے ساتھ ایک بار، وقتیہ طور. ہاں، کیونکہ وہ حقیقی شاگرد نہیں تھے. اللہ نے سبقاً ان کو بھیجا تھا، اصلاحاً تربیتاً ان کو بھیجا تھا. ورنہ نبی کا کوئی استاذ بولو نہیں ہوتا، نبی پر وحی آتی ہے. بہرحال بات سمجھ رہے ہو پیارو؟ وزن ہو گئی تو ختم کر دوں بات، سناؤں؟ دلچسپی ہے؟ چلو. اب وہاں پر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام، کون سے موسیٰ جو گھونسا مارے تو آدمی کا پنچ نامہ ہو جائے؟ کون سے موسیٰ جو ملک الموت پر اپنا برچھا، اپنی ہاتھ چلائے تو اس کی آنکھ نکل کر ہاتھ میں آ جائے؟ ملک الموت بولے تو ایپا کا لڈو تھا کیا انہیں؟ بھائی بہت ہیوی رہتے فرشتے، مذاق نہیں رہتا. اللہ اکبر. فرشتے کی آنکھ نکل گئی تھی بولے تو تصور کرو کیا جلال والے تھے ہوں گے. تو قال ستجدنی، لیکن جب علم لینے جاتے ہیں نا تو اس وقت کنڈیشن کیا ہونی چاہیے میری اور آپ کی؟ یہ سبق سکھایا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو. قالا، کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے.
سبحان اللہ. موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر علم لینے جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ میں کو صبر کرنے والا پائیں گے. اس آیت مبارکہ میں شراح اکرام نے بھی لکھا ہے اور صوفیہ اکرام نے بھی لکھا ہے کہ مرید کو بھی حق ہے کہ وہ شیخ کا دامن پکڑ کے بولے حضرت جی میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتا. حضرت قبلہ بس دل آ گیا ہے آپ پر, سیکھوں گا تو آپ سے سیکھوں گا. ایسا بولنے کا حق جیسا شیخ کو حق تھا اوپر کی آیت میں تو وہ انکار کرے کہ میں تجھے مرید نہیں بناتا, اسی طریقے سے مرید کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ شیخ سے کہے کہ حضرت جی میں آپ کا در چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ ہاں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا, حضرت ہو سکتا ہے میں آپ کے علوم لینے کے لائق نہیں ہوں لیکن آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ایسے الفاظ اپنے شیخ کے سامنے ہم بھی کہہ سکتے. اور کیا فرمایا, یہ نہیں, حالانکہ نبی سے غلطی ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن مجھے اور آپ کو سبق ہے. فرمایا ولا اعصی لک امرا. اللہ اکبر. موسیٰ سے یہ کلمے نکلوانا آسان نہیں تھا. ولا اعصی لک امرا, کہا کہ میں آپ کے حکم کی ذرا برابر بھی حکم عدولی نہیں کروں گا. ولا اعصی لک انشاءاللہ ولا اعصی لک امرا, اگر اللہ چاہے گا تو میں آپ کے حکم عدولی بولو نہیں کروں گا. ولا اعصی لک امرا. علم لینے جاؤ تو نہ پھر ہاں سمجھ لو. پھر قال فإن اتبعتنی, قال کہا خضر علیہ السلام نے فإن اتبعتنی, اگر تم میرے پیچھے چلنا ہی چاہتے ہو, اگر تم میرے پیچھے آپ میرے پیچھے چلنا ہی چاہتے ہو, فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. پیارو سن رہے ہو میری بات؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرے پیچھے, اگر آپ میرے پیچھے آنا ہی چاہتے ہیں تو پھر سوال نہیں کرنا میرے سے. پھر کیا نہیں کرنا؟ سوال نہیں کرنا. فلا تسألنی عن شیء, کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پوچھنا. حتی احدث لک منہ ذکرا, یہاں تک کہ میں تم کو اس کا ریزن نہ بتا دوں, میں تم کو اس کی وجہ تسمیہ نہ بتا دوں, اس وقت تک آپ نہیں پوچھیں گے. آپ نہیں پوچھیں گے. سبق لے لے رہے, سبق لے لو ساتھ میں. شیخ اگر کوئی ضدی اور مرید جو ہے ہٹ کر کے بیٹھ جائے تو شیخ شرائط کے ساتھ اس کو اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دے سکتا ہے, اپنے پیچھے چلنے کی اجازت دے سکتا ہے شرائط کے ساتھ. جیسا کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام, اوپر سے پیغمبر, اوپر سے جلالی, لیکن جب علم لینے آئے تو بڑی عزت و انکساری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی اپنے معلم سے جو وقتیہ طور پر بنایا گیا تھا, اپنے معلم سے جو ہے نا شرائط بھی سن رہے ہیں, شرائط سن رہے ہیں. کیا شرائط؟ فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ امرا, حتی احدث لک منہ ذکرا, کہ آپ میرے پیچھے اس وقت آ سکتے ہیں, میری پیچھے اس وقت چل سکتے ہیں جب آپ میرے سے سوال نہیں کرنا. یہیں سے بزرگوں نے ایک سبق لیا, یہیں سے بزرگوں نے ایک سبق لیا. بزرگاں ادھر سے ادھر سے لیتے سمجھتے لوگ, حقیقی جو مشائخین ہیں, اولیاء اللہ ہیں, وہ اسباق لیتے ہیں قرآن اور سنت سے. یہاں سے بزرگوں نے سبق لیا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جب جاتے ہیں تو زبان نہیں کھولنا اپنی, یہ ایسا کہیں کو ویسا کہیں کو نہیں بولنا. اس کو علامہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیارے جو ہے نا مصرے میں ڈھال دیا, ایک پیارے شعر میں اس کو ڈھال دیا. کہا حضرت علامہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مرید آن کے طالب آن کے چوں چرا نہ کند. بولو طالب, بولو میرے ساتھ, طالب آن کے چوں چرا نہ کند, وہ مرید آن کے چوں چرا کند, بہر دورا بخر بسہرا می رون. اس کا مطلب ہے ایسا اسٹوڈنٹ, ایسا شاگرد جو اپنے استاد سے کیوں اور کیسا پوچھے, کیوں اور کیسا نہ پوچھے. سمجھے؟ ایسا اسٹوڈنٹ, ایسا شاگرد جو اپنے استاد سے, اپنے ٹیچر سے کیوں اور کیسا نہ پوچھے, اور ایسا مرید جو اپنے پیر سے کیوں اور کیسا پوچھے. دونوں کو گدا دے دینا, جنگل کو بھیج دینا, یہ لگا کام کے نہیں ہے, یہ لگا کام کے نہیں ہے. لگا اسٹوڈنٹ وہی ترقی کر سکتا ہے جو اپنے استاد سے پوچھے یہ فارمولا کیسا, یہ کیسا, وہ کیسا, یہ کیسا, وہ کیسا. وہ اسٹوڈنٹ بہترین بن کے نکلے گا, کامیاب بن کے نکلے گا. لیکن مرید کے لیے اصول دوسرا ہے. وہ مرید آن کے چوں چرا کند
بہر دورہ بخر بسہرہ میں. اور اگر کوئی ایسا مرید ہے جو اپنے شیخ کے سامنے یہ کہیں کو حضرت وہ کہیں کو حضرت، اس کو جو ہے نا گدا دے دینا، انہیں کبھی بھی علم تصوف سمجھ بولو نہیں سمجھ سکتا ہوں، گدا دے کے بھیج ڈالنا اس کو، کام کا نہیں ہے انہیں. میں نہیں بول رہا ہوں، علامہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی اصول حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. یہاں پر جہاں مرید کو حکم ہے کہ وہ اپنے معلم کی اپنے پیر کی بات مانے بغیر سوال کرے کے، لیکن وہیں پر آگے کے ٹکڑے میں حکم ہے کہ جب موقع ہاتھ لگے شیخ کو چاہیے کہ وہ ریزن بھی بتا دے. حتی احدث لک منہ ذکرا، ایسا نہیں کہ خلاف شرع کرتے ہی جا رہا، مریدوں کی آستہ ٹوٹ جا رہی، امید ٹوٹ جا رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا کتنا بول کے معاف کریں گے مریدوں، اوٹ پٹانگ کرتے جا رہا، باجے بجا دے رہا، گانے گا لے رہا، ٹھمکے لگا لے رہا، عورتوں کا لباس پہن کے آ جا رہا. لمیٹیشنز رہتی نا بھائی، شریعت ٹوٹ رہی اور ریزن بھی نہیں پیش کر رہا. حتی احدث لک منہ ذکرا، شریعت جہاں ٹوٹ جائے وہاں پر حق ہے کہ مرید اپنے استفسار کر سکتا ہے کہ حضرت یا تو ریزن بتا دیجئے یا حل بتا دیجئے. سمجھ میں آ رہا؟ یا شیخ خود بتا دے. حتی احدث لک منہ ذکرا. اب یہاں بات سمجھنا، فانطلقا، شرائط طے ہو گئے، ارے بولو شرائط طے ہو گئے. اب چل پڑے استاذ اور شاگرد، معلم اور متعلم، پیر اور مرید چل پڑے. فانطلقا یہ وقتیہ ہے، یہ جملہ یاد رکھنا میرا، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہیں کوئی اس کا غلط مطلب نہ نکال لے. وقتیہ ہے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اللہ کے حکم سے، اس وجہ سے. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا قال آخر. نہیں با چھوڑ دو با، میرے کو توجہ چاہیے پیارے، چھوڑ دو مجھے توجہ چاہیے. پورے فیان بند کر دو تب بھی چلے گا مجھے، پورے فیان بند کر دو. ایک کام کرو بند ہی کر دو، بند کر دو پورے فیان، ایسیاں بھی بند کر دو، فیان بھی بند کر دو. یہ سیکھنا ہے پیارو ہم کو. ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن رہے ہیں تو اس وقت میں میرا اور آپ کا دھیان بھٹکنا یہ بے ادبی ہے، یاد رکھ لو. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ادب میں قرآن سے آپ کو بتا دوں گا، احادیث سے میں بتا دوں گا آپ کو. اگر اللہ کی اور اس کے حبیب کی بات چل رہی ہے، کوئی اگر اس کے دوران بلا عذر شرعی اٹھ کے جاتا ہے تو اس کو اسی قدر پنشمنٹ ملے گی جس قدر رسول اللہ کی مجلس چھوڑ کر جانے پہ ملے گی. یاد رکھنا میرا جملہ. ابھی کے لیے یہ سزا ہے کہ فیان بھی بند رہیں گے اور جو ہے اے سی بھی بند رہے گی. صبر کرنا سیکھیں، بند کر دو یہ اے سی بھی بند کر دو. وہی ہم سیکھ رہے ہیں اس میں. معاف کرنا پیارو، برا لگ رہا ہوگا، آئندہ مت بلاؤ مجھے، لیکن جب بلائے ہیں تو میں بڑا کڑک آدمی ہوں، جو صاف بات ہے وہ بولوں گا پھر، چاہے آپ کو برا لگے. لیکن اصلاح نہیں کرنے کی وجہ سے ہماری قوم کی حالت ہو رہی ہے. اصلاح نہیں، خاموش، سب خاموش بیٹھ رہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کی یہاں تک نوبت آ گئی ہے، دوا تلخص لیکن فائدہ دروں بسیار است. جب دوا کڑوی ہوتی ہے نا پیارو تو اس میں فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ اے سی بند کرو تھوڑی دیر کے لیے، یہ چل رہی ہے نا اے سی، ہاں بند کر دو. تھوڑی دیر پسینہ نکالیں گے نا، تھوڑا کیا ہو گیا؟ ہاں؟ مال کمانے کے لیے تو پسینہ نکالنا جائز ہے، اللہ کا کلام سنتے وقت پسینہ نکل جائے تو کیا بری بات ہے. سن لو ادھر. دونوں چل پڑے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ ایک کشتی میں وہ لوگ سوار ہو گئے. یہاں تک کہ خضر علیہ السلام نے کیا کیا، ایک برچہ اٹھایا اور کشتی میں سوراخ کر دیا. کیا کر دیا بولو؟ کشتی میں سوراخ کر دیا. قال اغرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. اللہ اکبر. حالانکہ معاہدہ ہوا پیچھے اور کہہ بھی دیا تھا خضر علیہ السلام نے کہ ہم ساتھ بولو نہیں چل سکتے، میں اور آپ ساتھ نہیں. انہوں بولے نہیں میں صبر کرتا ہوں، انشاءاللہ صبر کرتا ہوں بولے. اور انشاءاللہ کے اندر یہ بھی تھا کہ اللہ نہیں چاہ رہے یہاں پر صبر کرنا، کیونکہ نبی ہے. شریعت پر کمپرومائز بولو، نبی شریعت پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. ایک بہت پیارا جملہ یہاں پر مجھے یاد آیا، پھر ذہن سے نکل جائے گا اس لیے سن لینا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے عیب تھے. کیا تھے بولو؟ بے عیب تھے. لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ مول صاحب اتنا بڑا جملہ بولتے رہے آپ، ایسا کیسا بول رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اشعار پڑھ رہے ہیں. کیا اشعار پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہی بنایا گویا جیسے آپ کی چاہت تھی، جیسا آپ کی چاہت تھی. دوسرا جملہ سننا، خلقت مبرأ من کل عیب. بولو میرے ساتھ، خلقت یہ مجھے بات یہاں سے یاد آئی، اس وجہ سے سنا رہا ہوں، مجھے وہ مضمون میں نہیں جانا ورنہ بہت پوری رات لگ جائے گی پھر آپ لوگوں کو، اور پوری رات تم لوگ ہمیں کوئی اس حالت میں دیکھیں گے نا، اور تم لوگ بولیں گے کہ بھائی خدا کی قسم یہ بندے کو نکو بلاؤ. تم لوگ خلقت مبرأ من کل عیب، کون کہہ رہے ہیں؟ بولو کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے ہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے. خلقت کے معنی بنایا آپ کو، مبرأ کے معنی بری، پاک. مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک بنایا، ہر عیب سے پاک بنایا. اب میری بات سننا پیارو، اللہ پاک الگ پاک ہے، رسول پاک الگ پاک ہے، سمجھ رہے ہو؟ من کل عیب، ہر عیب سے پاک اللہ نے بنایا ہے. بولو ہر عیب سے پاک اللہ نے بنایا. اب میری بات سمجھنا، یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ، اچھے جملے نہیں ہیں لیکن سمجھ لو، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. رسول اللہ، یہ مجھے یاد آیا تشریع اور تکوین کے وقت میں، تشریعی جو نبی ہوتا ہے اس کا بولنا ضروری ہوتا ہے اگر کوئی غلطی ہے تو. اگر اس جملے میں غلطی ہوتی تو کائنات میں جو سب سے زیادہ شریعت جاننے والے تھے وہ کون تھے؟ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں ان سے زیادہ شریعت جاننے والا بولو کوئی نہیں تھا. لیکن نبی نے نہیں روکا. موسیٰ شریعت کے خلاف دیکھے تو روک دیں، اور نبی شریعت کے خلاف دیکھے تو نہ روکیں. ایسا پاسبل ہے کیا؟ ارے موسیٰ بڑے نبی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نبی ہیں؟ ہمارے نبی سب سے بڑے ہیں نا، اول بھی وہی ہیں آخر بھی وہی ہیں، ہمارے نبی سب سے بڑے ہیں. لیکن میں آپ کو یہاں پوائنٹ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھو. موسیٰ فضیلت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے نبی ہیں، لیکن غلطی دیکھتے ہیں، شریعت کے خلاف دیکھتے ہیں تو بول دیتے ہیں، شریعت کے خلاف دیکھتے ہیں تو بول دیتے ہیں. اگر یہ جملہ خلاف شریعت ہوتا تو کیا میرے نبی نہیں بولتے تھے؟ بولو بولتے تھے. اس لیے نبی کو بے عیب ماننا، کیونکہ نبی کے سامنے یہ جملہ پڑھا گیا اور نبی نے اس پر نکیر نہیں فرمائی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کاش تم کو سمجھ آتا. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا رب محبوب سے پوچھ رہا تھا کہ آنکھ ایسی بنا دوں جس کو لوگ مازاق البصر کہیں. گویا رب پوچھ رہا تھا کہ بال ایسے بنا دوں جس کو واللیل کہیں لوگ، چہرہ ایسا بنا دوں جس کو لوگ والضحیٰ کہیں. بولو محبوب ایسا بنا دوں. محبوب ہونٹ ایسے بنا دوں جس کو لوگ وشفتین کہہ کر کے تلاوت کریں. محبوب آپ کی زبان ایسی بنا دوں جس کو ولسانن کہہ کر کے لوگ تلاوت کریں. محبوب آپ کے سینے کو ایسا بنا دوں جس کو الم نشرح لک صدرک کہہ کر کے لوگ تلاوت کریں. کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا رسول اللہ سے، گویا جملہ یاد رکھنا، گویا رسول اللہ سے پوچھ پوچھ کر کے بنایا ہو کہ محبوبہ تیری آنکھ ایسے بنا دوں، تیرے گال ایسے بنا دوں، تیرا چہرہ ایسا بنا دوں، تیرے بال ایسے بنا دوں. کاش آپ کو سمجھ آتا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. یہاں یاد رکھو کہ تشریع والا جو نبی ہوتا ہے وہ خلاف شریعت دیکھے گا تو بولو بولے گا، ٹوکے گا. لازم ہے نبی کے سامنے کوئی خلاف شرع کام بولو نہیں ہو سکتا، ہوگا تو نبی بولے گا، یہ بات طے ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا سوراخ کیوں کر دیا تم نے اس میں؟ کیوں کیا؟ میں نے کوئی کام کرتے ہوں گے سوچا تھا، لیکن یہ سوراخ کرتے بول کے نہیں سوچا تھا. اخرقتها لتغرق اهلها، تم نے سوراخ کر دیا تاکہ تم ڈبا دو ان کو. لتغرق اهلها لقد جئت شيئا، یہ کام کر کے لائے ہو تم، یہ کام ہے. لقد جئت شيئا امرا. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. بڑے ادب سے خضر علیہ السلام نے پوچھا سیدی میں نے کہا نہیں تھا آپ سے کہ آپ اس پر میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ قال الم اقل لك، ابھی میں نے کہا تھا آپ سے
قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر بولو نہیں کر سکتے. اچھا اللہ اکبر کبیرہ. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امری عسرا. اچھا غلطی پر شیخ دوبارہ متنبہ کر سکتا ہے مرید کو کہ جاؤ، اور جو ہے میں تم کو پہلے بتا دیا تھا کہ میں نہیں رکھوں گا، تم نے شرائط توڑ دی ہیں. لیکن مرید کو پھر دوبارہ حق حاصل ہے، دوبارہ حق حاصل ہے کہ وہ معذرت طلب کرے اور اپنے شیخ سے کہے کہ حضرت جی ایک اور موقع دے دیجئے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ آیت مبارکہ میں اسی کا سبق ہے. قال لا تؤاخذنی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر یہ بار پکڑ نہ کرو، خضر یہ بار لا تؤاخذنی کے معنی میری پکڑ نہ کرو، گرفت نہ کرو، بما نسیت، اس سبب سے کہ میں بھول گیا، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور میرے لیے تنگی نہ کرو، تنگی نہ کرو. فانطلقا، انہوں نے معاف کر دیا، یعنی شیخ کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ دوبارہ معاف کر سکتا ہے. فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. جیسا ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو دیکھا کہ وہ کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، نابین بھی ہے، اس کی گردن مدڑ کے مار دی. جیسا ہی مارا موسیٰ نے پوچھا قال حتی اذا لقیا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زکیہ، کہ آپ نے ایک جیتے جاگتے انسان کو مار دیا. شریعت کیا کہتی ہے؟ مارنا جائز ہے؟ ارے بولو نا پیارو، شریعت کیا کہتی ہے؟ اور نبی اس پر خاموش رہے گا؟ ارے بولو، نبی اس پر خاموش رہے گا؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر کسی سبب کے تم اس کو قتل کر چکے ہو. لقد جئت شیئا نکرا، لقد جئت شیئا نکرا، کہ یہ جو تم نے کام کیا ہے نا اس کی کوئی جو ہے نا وجہ نہیں ہو سکتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یاد دلایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا انہوں نے کہ میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ میرے ساتھ بولو صبر نہیں کر سکتے. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، قال ان سألتک، کہا اگر دوبارہ میں سوال کروں نا کسی بھی چیز کے بارے میں، فلا تصاحبنی، پھر آپ میرے اپنے ساتھ مجھے مت رکھیے. تو تیسری مرتبہ جب جو ہے انہوں نے معافی طلب کی تو معاف کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اب غلطی کروں تو مرید کو بھی چاہیے کہ اگر بار بار غلطی ہو رہی ہے اور شیخ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا تمہیں ساتھ، تو وہ یہ کہہ دے کہ اگر اب غلطی کروں تو آپ مجھے نکال سکتے ہیں، اپنے ساتھ مت رکھیے. تو فلا تصاحبنی، آپ میرے ساتھ، آپ مجھے ساتھ میں مت رکھیے. کون بول رہے بابا؟ موسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر. فلا تصاحبنی، کہا کہ مجھے ساتھ مت رکھیے. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ تحقیق کے آپ عذر تک پہنچ گئے، یعنی جتنا برداشت کرنا تھا نا آپ نے کر لیا ہے. اب ایک اور غلطی کروں تو معاف نہ کرنا مجھے، بولو بولو، اپنے ساتھ مت رکھو، مجھے واپس کر دو. فانطلقا، پھر چل پڑے وہ لوگ. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ينقض فاقاما قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. چل پڑے دونوں یہاں تک کہ ایک ایسی دیوار کے پاس آ گئے جو گرنے کے قریب تھی. کیا تھی؟ گرنے کے قریب تھی. فوجدا فیہا جدارن، فوجدا کے معنی پایا ان دونوں نے، فیہا اس محلے میں، جدارن ایک دیوار کو، جدار بولتے دیوار، یہ دیوار ہے نا اس کو جدار بولتے ہیں عربی میں. فوجدا پایا ان دونوں نے، فیہا اس بستی میں، جدارن ایک دیوار کو، یرید ان ينقض فاقامہ، کہ وہ کھڑے ہونے کے قریب نہیں تھی بلکہ گرنے کے قریب ہو گئی تھی. انقض ینقض کے معنی ہے ڈھل جانا، گر جانا. ان ينقض فاقامہ، کھڑے ہونے کے بجائے وہ گرنے کے قریب ہو گئی تھی. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، جب یہ یرید ان ينقض گرنے کے قریب تھی، فاقامہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو کھڑا کر دیا، یعنی اس دیوار کو جو گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پر آئے، یہ بستی والوں نے اکرام بھی نہیں کیا، کچھ کھانا پانی بھی نہیں کھلایا، آپ نے ان کی دیوار کھڑی کر دی، بجائے اس کے کچھ اجرت لے لیتے تو ہماری رات کا کچھ توشے کا انتظام ہو جاتا. انہوں نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائیگی ہے. قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جن چیزوں پر آپ نے صبر نہیں کیا نا میں اس کا ریزن تو بتا دوں گا، لیکن اب آپ میں اور ساتھ نہیں رہ سکتے. وہ محبوب ہی کیا، وہ مرید ہی کیا، وہ شاگرد ہی کیا جس کو اپنے شیخ پر اعتماد نہ ہو، جس کو اپنے شیخ پر، اپنے استاذ پر اعتماد نہ ہو. جیسا ہی اعتماد ٹوٹا انہوں نے کہا نہیں اب ہمارا ساتھ
نہیں ہو سکتا. قال ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان میں یہ سبب جدائیگی ہے، یہ پڑ گیا ہے. ہاں البتہ چونکہ آپ نبی وقت ہیں اس لیے میں آپ کو ریزن بتا دوں گا. کیا بتا دوں گا؟ جو ہوا وہ حکم الہی سے ہوا ہے اور اس کا ریزن کیا تھا وہ میں بتا دوں گا. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. جو دیوار، جو کشتی میں ہم نے سوراخ کیا نا، ارے بولو، کشتی میں ہم نے سوراخ کیا نا، وہ سوراخ ہم نے اس وجہ سے کیا کیونکہ سمندر کے اس پار، جو یہ کشتی جہاں پر جا رہی تھی، سمندر کے اس پار ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کی ثابت کشتیاں غصب کر لیتا تھا، قبضہ کر لیتا تھا، غریبوں کو مار توڑ کے بھگا دیتا تھا، اور جو عیب دار کشتیاں ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتا تھا. تو میں نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا کیونکہ یہ لوگ کمزور ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، یہ لوگ پیوند لگا لے کے پھر چلا لیں گے، پیوند لگا کے. لیکن مالدار کیوں پیوند لگائے گا؟ ارے بولو نا، غریب آدمی ہے ایکسیڈنٹل کار کو ریپیئر کر کے چلا لیتا، مالدار کیا بولے گا؟ نہیں صاحب، ایکسیڈنٹ ہو کے بعد گاڑی میں بیٹھنے کا مزہ نہیں ہے بولتا، حالانکہ پورا بن سکتی گاڑی، لیکن انہیں کیا بولتا؟ مالدار پیسہ پھینکو، نئی گاڑی لاؤ. تو بادشاہ کیا کرتا تھا؟ اچھی کشتیاں لیتا تھا جس کے اندر عیب نہیں ہے. یہ غریب تھا بیچارہ، دوسرے لوگ جو ہے دوسری بنا سکتے تھے، انہیں دوسری بنانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تھا. اس لیے اللہ نے ارادہ کیا میرے ذریعے سے کہ میں اس کی کشتی میں سوراخ کر دوں تاکہ یہ عیب دار ہو جائے اور وہ بادشاہ اس کو نہ پکڑے. اب بولو، رحم تھا کہ ظلم تھا؟ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ظلم ہے لیکن ہوتا رحم ہے. وہ بعض اوقات مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ ظلم ہے لیکن ہوتا رحم ہے. تو یہ رحم کیا کہ اس کی کشتی بچانے کے لیے اللہ نے خضر کو بھیجا، کشتی میں سوراخ کر دیا. اب سمجھنا میری بات پیارو کہ کشتی میں سوراخ ہو گیا. بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہ جائز نہیں ہے، خلاف شرع ہے، لیکن وہاں پر ان فیوچر تکلیف سے، مشقت سے بچانے کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت خضر نے سوراخ کیا تھا تاکہ ان کی کشتی بچائی جا سکے. بظاہر نقصان تھا لیکن خود کشتی بان کو تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن جب وہاں پہنچا ہوگا تو انہیں اللہ کا دوہرا شکریہ ادا کیا ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ عیب نہیں رہتا تو یہ کشتی نے چھین لیتا تھا. یہ کشتی میں عیب نہیں رہتا اگر تو بادشاہ کیا کرتا تھا؟ یہ کشتی چھین لیتا تھا. اچھا، پوری کشتی نہیں ہونا اچھا ہے؟ نہیں، کشتی عیب دار ہے لیکن کام چلا لے سکتے. بولو، عیب دار کشتی ہونا اچھا ہے نہیں ہونا اچھا ہے؟ عیب دار کشتی صحیح لیکن ہونا چاہیے نا، تاکہ آدمی کچھ نہ کچھ اس کو لگا بجا کے، کچھ اس کو ٹھوک بجا کے صحیح کر لے اور کشتی دوبارہ چلانے کے لائق بن جائے. تو جو بات کشتی کی تھی وہ یہ تھی، ریزن بتا دیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. وہ جو جوان بچہ جو تھا اس کو جو میں نے گردن مدڑ کر کے مار دیا تھا، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بڑا ہو کر ماں باپ کا سخت ترین نافرمان اور ماں باپ کو تکلیف دینے والا تھا، اور اس کے ماں باپ اچھے لوگ تھے بیچارے. وہ ماں باپ کے لیے اذیت کا سامان بننے والا تھا، اس وجہ سے ہم نے ارادہ کیا کہ اس کو مار دیں. اچھا صاحب، ماں باپ کے لیے تو بھلائی ہو گئی کیونکہ وہ لوگ تکلیف سے بچ گئے، لیکن وہ بچے کے لیے کیا بھلائی تھی اس کے اندر؟ ارے بولو نا، جواب میں دوں گا، ٹینشن کیوں لے رہے آپ لوگ؟ بچے کے لیے کچھ بھلائی بظاہر نظر آ رہی کیا؟ ارے بولو، اگر آ رہی بولے تو مجھے ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بظاہر ماں باپ کے لیے تو ریزن سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کو تکلیف سے بچا لیا گیا، لیکن بچے کے لیے کیا خیر ہے اس کے اندر؟ بچہ تو مدڑ کے مر گیا بیچارہ. لیکن سمجھو، جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن، ہاں، صحبتوں میں بیٹھیں گے تو پتا چلے گا. بچے کا خیر اس میں یہ تھا کہ اگر بڑا ہوتا تو گناہ کرتا تو ہمیشہ کی جہنم میں جاتا. بڑا ہوا نہیں، گناہ کیا نہیں، اس لیے جہنم میں جائے گا نہیں. ارے بولو، بڑا ہوتا تو کرتا نا، بڑا ہوا نہیں، گناہ کیا نہیں، جہنم میں. اب چونکہ بغیر گناہ کے چلے گیا، اس وجہ سے کہاں جائے گا؟ جنت میں. دنیا کی مختصر زندگی لے کر ہمیشہ کی ابد الآباد والی جنت دے دی. تو اب بتاؤ، بچے کے لیے خیر ہوا کہ نہیں ہوا؟ خیر ہی خیر ہو گیا، اس کا ماں باپ سے زیادہ خیر اس کا ہو گیا. کیونکہ دنیا میں کیا ہی کر لے گا زیادہ سے زیادہ؟ فرعون بن جائے گا، شداد بن جائے گا، حامان بن جائے گا، اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ مرنا تو اس کے بعد بھی ہے. تو جب مرنا ہے اول، مرنا ہے آخر، تو بغیر گناہ کے مولا تجھے بلا لے تو کیا ہی خوش قسمتی کی بات ہے. بہرحال سمجھ میں آ گیا. دوسرا ریزن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے یہ بتایا، چونکہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. بلکہ بتایا کہ ان کے لیے اس سے زیادہ خیر نہیں ہو سکتا تھا، اس سے زیادہ خیر
یہ بہت بہترین خیر ہے. وَأَقْرَبَ رُحْمَا، اور رحم کے قریب بات بھی یہی ہے، رحم کے قریب بات بھی یہی ہے. وَأَقْرَبَ رُحْمَا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ رہی بات دیوار کی، جو دیوار گر رہی تھی، این قضا ہو رہی تھی، فاقامہ میں نے اس کو کر دیا. این قضا کے معنی کیا بولا تھا ہمیں؟ گرنا. فاقامہ کے معنی کیا بولا تھا ہمیں؟ ارے بولو جی پیارو، اٹھا دینا، کھڑا کر دینا. این قضا کے معنی کیا ہے؟ بولو، سب بولو نا. گرانا، گرنے کے قریب تھی. فاقامہ کے معنی کیا ہے؟ کھڑا کر دینا. اب سمجھنا، گرنے کے قریب جو دیوار تھی جس کو بغیر اجرت کے کھڑا کر دیا تھا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ جو دیوار گر رہی تھی نا، اس کے نیچے خزانہ تھا. کیا تھا؟ کس کا تھا؟ اچھا یہاں تک مزہ نہیں آیا ہوں گا. خزانہ بولتے مزہ آئیں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ خزانے کے بارے میں بات ہو تو پھر مزہ آئے نا سننے میں. اس کے بعد آپ ہیٹر ڈال کے بھی بٹھاؤ بیٹھ جائیں گے. ابھی تو جو ہے نا کم از کم ہیٹر میں نہیں ہے. میں ایک نعمت کا استحضار آپ لوگوں کو دلانے کے واسطے بند کرایا، برا نہیں ماننا پیارو. ہاں تھوڑی دیر برداشت کرو، آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا میں انہیں کیوں بند کرایا. سمجھ آ جائے گا تھوڑی دیر میں بھی ریزن دوں گا. خضر علیہ السلام دیے نہیں دیے، میں بھی آپ کو ریزن دوں گا، معافی بھی مانگوں گا آپ سے، کوئی بات نہیں. آپ کے پیٹ میں منڈی ڈالو تو پیٹ میں منڈی ڈالوں گا، لیکن بات سمجھ لو، میں آپ کے فائدے کے لیے یہ چیز بات کر رہا ہوں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. غلام بولے تو عربی میں اس کا معنی بچہ بھی ہوتا، نوکر بھی ہوتا، غلام بھی ہوتا. تو یہاں پر جو ہے وہ بچے مراد ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، یہ بات رہی بات دیوار کی. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ دو غلام بچوں کی تھی، یتیم بچوں کی تھی. لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، دو یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے پیرنٹس جو ہے ماں باپ جو تھے وہ نیک تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، ارادہ کیا آپ کے پروردگار نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ یہ کہ وہ دونوں جوان ہو جائیں، باشعور ہو جائیں. أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور نکال لیں اپنے خزانہ. رحمۃ من ربک، یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت تھی ان کے لیے. اب بات سمجھو پیارو، یہاں پر بہت تفصیلات آئیں گی لیکن سننا بڑا فائدے کی بات ہے. سن لو، خزانوں کے پیچھے ہمارے لوگ بہت بھاگتے رہتے، بہت بھاگتے رہتے. دنیا کا میں سمجھا سمجھا کے تھک گیا. آپ لوگوں کو بھی بول رہا ہوں، سمجھو، خدا کا واسطہ لے لو، اللہ کا نام لے لو. لوگ آنے والے ہر عامل ضروری نہیں کہ آپ سے سچ کہہ رہا ہو، ضروری نہیں کہ آپ سے. بہت سارے عاملین آتے سیدھا بول ڈالتے، ہاں بہت جناتاں بیٹھے ہوئے، قبضہ ہے، پورا بٹالین ہے پوری. بولتے پیارو میری بات سمجھنا، بٹالین بیٹھی ہوئی ہے. بولتے ارے بہت کام کرنا پڑتا، 5 لاکھ لگتے، 10 لاکھ لگتے، 15 لاکھ لگتے. آج سمجھو اس مسئلے کو، قرآن سے میں بتا رہا ہوں، ورنہ میں نہیں بتاتا. اتنے سال سے آ رہا ہوں، 3 سال سے کبھی بتایا آپ لوگوں کو میں نے؟ نہیں بتایا. پتا نہیں آج کسی کی وجہ سے بتا رہا ہوں، اللہ کریم سمجھا دے آپ لوگوں کو. کسی کی وجہ سے یہ باتیں آ رہی ہیں، سمجھ لو پیارو، ان کی برکت سے تم بھی سمجھ جاؤ. فکان علی غلامین، تو جو ہے نا یہ بات ذہن میں رکھو، قرآن کے حساب سے خزانوں کی حفاظت پر مامور خضر ہے. اور جو عامل یہ کہہ رہا ہے، مدفونہ خزانوں کی میں بات کر رہا ہوں. مدفونہ خزانے الگ ہوتے ہیں، جو گرے ہوئے لقطہ جس کو کہا جاتا ہے، بادشاہ لے جا رہے تھے راستے میں گر گیا، وہ خزانے الگ ہیں. مدفونہ خزانے الگ ہیں. کافروں کے مدفونہ خزانے الگ ہیں، مسلمانوں کے مدفونہ خزانے الگ ہیں، صالحین کے مدفونہ خزانے الگ ہیں. سن لو میری بات اچھے سے. مدفونہ دفن شدہ جو خزانہ ہے نا، اس کو نکالنے کا پروسیس اللہ تعالیٰ بتائے سو باقاعدہ، اور اس کی حفاظت پر مامور حضرت خضر علیہ السلام ہے. آئے کی اٹھائے کی شیطانے بلل دے، نعوذ باللہ. خدا نہ خواستہ اگر خضر ہوں گے اور تم نے ان کو شیطان کہہ دیا تو ایمان باقی رہا تمہارا؟ خدا کا واسطہ لے لو. ہر عامل بیٹھے گی اٹھے گی، حضرت خضر علیہ السلام یا ان کی ٹیم یا جو بھی اس کے اوپر حفاظت پر مامور ہوں گے، تکوینی علوم کے لوگ جو ہیں، رجال الغیب جو ہیں، ان کو آپ نے اٹھا کے سیدھا جو ہے نا شیطان بول دیا، نعوذ باللہ. ایسے ایسے نوٹنکیاں کرتے لوگ، ہاں جس کی کوئی حد نہیں. عاملوں کا تو پوچھو نہ، ہر عامل کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے عاملہ بھی رہتے تھوڑے، لیکن تقریباً جو ہے نا من الجنت والناس 6 لوگ، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس. میرا ایک مرید تھا، وہ بیچارہ محبوب نام تھا اس کا، اچانک آنا بند کر دیا. میں نے کہا مرضی بھائی تیری، آنا ہے آنا. میں اتنا زیادہ دل پہ نہیں لیا، سوچا نہیں کیوں نہیں آ رہا، کیا ہے.
سمجھا کہ شاید کچھ مسائل ہوں گے، کچھ مالی مشکلات ہوں گی، کوئی پریشانیاں ہوں گی، تکلیف ہوں گی. وہ بیچارہ جو ہے نا آیا نہیں، سال بھر گزر گیا. سال بھر گزرنے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ بھائی اتنا لاپرواہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے مریدین کو. فون میں خود کیا، بولا کہاں ہے بادشاہ، کیوں نہیں آ رہا تو؟ انہیں بولا مجھ صاحب ملنا چاہ رہا ہوں، شرمندگی کی وجہ سے نہیں آ رہا ہوں. میں وہ امل جدارو سمجھا رہا ہوں پیارو، میں کوئی کہانیاں قصے نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. وہ امل جدارو فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما کا سبق سمجھا رہا ہوں. چلو ایک کام کرو، فیانہ ڈال لو، تم لوگ ڈال لو ادھر کے نکو ڈالو، پیچھے کے ڈال لو. بس چھوڑ دو. تھوڑا اس کو محسوس کرو جو ہوا ابھی آپ کو لگ رہی ہے. کس کو ٹھنڈا لگا؟ ٹھنڈا کس کو لگا جی؟ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں لگا؟ کئی کو ایسے باتیں کر رہے، اٹھاؤ نا، شرما رہے کئی کو. جس کو نہیں لگا انہوں کئی کو اٹھا رہے. چھوڑو تم نا، یہ چھوٹے کام نہیں کرنا. ہاں اچھا، ایک بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب نعمت اللہ چھین لے تب نعمت کی قدر ہوتی ہے. ارے ریزن بتا رہا ہوں، سن لو. اگر فیان چلتے رہتا نا شروع سے، آپ کو اس قدر ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی جو ٹھنڈک آپ نے اچانک اپنے وجود میں محسوس کی جیسا ہی فیان ڈالا گیا. جو ٹھنڈک جو اندر تک اتری، دیکھو ایک دم. ارے بولو، اتری کہ نہیں اتری؟ ہاں. نعمت کے چھن جانے کے بعد افسوس کرنے سے پہلے نعمت جب چل رہی ہے اس وقت قدر کرو. کاش تم سمجھ جاتے میں نے کیا پیغام دیا تم کو، کاش تم سمجھ جاتے. ہائے ہائے. تو وہ محبوب کیا کرا بولو؟ محبوب نام تھا بچے کا وہ. ہاں ہاں. 1 سال ہو گیا آیا نہیں، میں فون کرا. اتنا بھی غفلت اچھی نہیں نا مریدین سے. میں نے فون کیا، کہاں ہے بادشاہ، کدھر ہے، آ رہا نہیں. سال ہو گیا بیٹا، خیریت تو ہے، سب خیر، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں. اس نے کہا حضرت بڑا شرمندہ ہوں، بس آنا چاہتا ہوں آپ سے، لپٹ کر رونا چاہتا ہوں. بولا آ تو صحیح، لپٹنا رونا بعد میں دیکھیں گے، آ تو صحیح، صورت تو دکھاوا، کیا مسئلہ ہے. آیا بیچارہ، فیملی کے ساتھ آیا، پورے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو لے کر آ کے رو رہا. میں بولا کیا قصہ ہے؟ بول حضرت معاف کر دو، حضرت معاف کر دو، حضرت معاف کر دو. میں بولا غلطی بولا تو معاف کروں گا نا وا، گناہ کی معافی مانگ رہا تو اللہ میاں سے مانگ، میرا اختیار ہے تو نہیں اس کے اوپر، تو میں کیا کروں؟ اگر کوئی ایسی غلطی کر دیا جس کے بارے میں تجھے شبہ ہے کہ وہ بڑا گناہ ہے تو اللہ سے مانگ معافی. اگر میرے سے مانگنا چاہتا ہے تو پھر وجہ بتا کہ مجھ سے کیوں مانگنا چاہتا ہے معافی. اس نے کہا کہ حضرت بول نہیں سکتا ہوں، بڑا شرمندہ ہوں. میں بولا نہیں بولیں گا تو پھر میں کیسا سمجھوں گا، بولنا پڑیں گا نا وا. تو انہیں بولا حضرت بیچ میں ہم لوگ آپ کی بیعت توڑ دیے تھے. بولا اچھا کرا با، بیکار آدمی کو چھوڑ دیا تھا. پھر کہیں کو آیا بولا تو تھوکنا تھا، ختم کرنا تھا قصہ. بولا نہیں حضرت، افسوس بعد میں ہوا، نعمت چھن گئی تھی. بولو بولو، افسوس بعد میں ہوا، کاش تم سمجھ جاتے. نعمت چھن گئی تھی. نعمت چھن جانے کے بعد پتا چلا کہ آپ کیا تھے، کس قدر مہربان تھے، کس قدر شفیق تھے، کس قدر سچ بولنے والے تھے. ڈانٹتے تھے، ڈپٹتے تھے، غصہ کرتے تھے، فیان بن کر کے بٹھاتے تھے. اب اس کو مرغا بنا دیا تھا، یہ اس کو افطار سے پہلے مرغا بنا دیا تھا اس کو. یہ ہمارا بچہ ہے امیر بادشاہ، تو بن گیا. انہیں بھی بیچارہ نہیں بولا حضرت کئی کو بنائے مرغا، میرے کو سب کے سامنے کئی کو ذلیل کر دیا. بول کے جہاں مرغا بنو، بولے وہاں بن گیا انہیں مرغا. ایسے ہی رہنا مرید، ایسے ہی رہنا. بہرحال سمجھو پیارو، اب میں جو ہے نا وہ امل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. نعمت چھن گئی، بعد میں قدر آ گئی. مول صاحب کے پاس پلٹ کے آئے، مول صاحب بڑی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی. کیا ہوا بابا، پورا قصہ بول. بولے کہ مول صاحب اچانک ہم لوگوں کی اچھی خاصی یہ تھی، کیا بولتے اس کو، بیکری تھی، اور اچھا خاصا گھر تھا، میاں پور میں رہتے تھے وہ لوگ. تو اور انہیں اجازت دیا بول کے بول رہا ہوں قصہ، ایسی نہیں بول رہا ہوں، اجازت ہے اس کی، کسی کی غیبت نہیں کر رہا ہوں میں. تو اس نے کہا حضرت میرے سر کے بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، آپ جہاں چاہے یہ واقعہ بیان کر سکتے ہو. کھل کے میں پہلی بار یہ واقعہ بول رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں بول رہا ہوں، میرے کو خود نہیں معلوم، لیکن میں ایسے واقعہ سناتا نہیں عموماً. معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ ارے بولو سنے کیا؟ نہیں سنے. لیکن وہاں وہ اب یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم، لیکن سنا رہا ہوں، سن لو بات. اس نے کہا کہ اچانک ایک صاحب آئے، زبردست قسم کی بڑی پگڑی، رومال گمال ڈالے ہوئے، وائٹ داڑھی ہے، بہترین، مطلب دیکھتے آدمی کی طبیعت خوش ہو جانا، کیا گورا گنٹا ہے، کیا ہائٹ، کیا پرسنالٹی، کیا زبردست قسم کا آدمی تھا اور بہترین. آیا، آ کے اس نے کچھ خریداری کی اور اچانک جھٹکے کھانے لگا. ارے سمجھے، اچانک کیا ہوا، جھٹکے کھانے لگا. جھٹکے کھاتے کھاتے بولا تم کس کا نہیں بھی بیعت ہے کیا؟ انہیں بولا ہاں بیعت ہوں. کس کا نہیں بیعت ہے؟ وہ تو ہمارے ایک حضرت ہے مشہور مولانا بول کے، ان کے پاس بیعت ہوں. اچھا اچھا،
کون سے سلسلے کے ہوں؟ قادری سلسلے کے ہیں. اچھا اچھا. حضرت کو پوچھو یہ تمہارے اس کے نیچے دیگا ہے نا کب نکال کے دیتے پوچھو. انہیں میرے کو فون کر کے پوچھا تو میں اس کو گالیاں دے کے رکھ دیا. نالائق رکھ فون کام کر اپنا بول کے. میں جب نہیں سمجھا اس کے پیچھے یہ چل رہا قصہ بول کے کائی کے بیچ با بنا بنا کو بیچ با پافاں بنا کو بیچ بنا بنا کو بیچ کام کر با کائی کو خزانے گزانے کے چکر میں جاتا بول کے میں اس کو ایسا ڈانٹ کے رکھ دیا فون. اب وہ رکھنا کیا تھا انہیں بیتیس توڑ لیا. اب وہ صاحب کو بلا کے بٹھا کے اس کو پیراں پڑ رہا ہاتھاں پڑ رہا حضرت ہمارے حضرت تو غصہ کر کے رکھ دیے تم ہی کیا تو بھی کرو مہربانی ہوتی. نہیں با نہیں با تمہارے شیخ ناراض ہو گئے تو بہت مسئلہ تھا. نہیں وہ گیا بے وقوف تھا بیٹا. وہ مال نہیں ملا تو پورے شیخ بے وقوف ہو جاتے. ہاں ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. اللہ کے رسول کے سامنے بھی ایسے چند نالائق آتے تھے. اگر صدقہ خیرات ملتا تو خوش ہو جاتے تھے نہیں تو حضور پر الزام ڈال کے چلے جاتے تھے. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. جا کے رسول اللہ کے بارے میں بولتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے انہوں سب اپنے مال ملیدہ اپنے لوگوں کو بانٹ لے رہے ہوتے. ایسے چند نالائق بھی ہوتے ہیں. اب انہیں بھی میرے کو خوب گالیاں دیا کرتے. مطلب جو گالیاں دیا پورے بولنا پھر بیعت کرتا ہوں تیرے کو. میں بھی سننا چاہ رہا ہوں کتنے دیا دیکھیں گے بول کے. انہیں بولا مول صاحب آپ کو بیوقوف بولا جی آپ کو کمینہ بولا. ہمارے مول صاحب کیا بھی بتاتے نہیں جب گئے جب وظیفہ دیتے بھیج ڈالتے. پیر تو تم ہیں. ارے بولو جی آتے دیغاں دے رہے ہیں سیدھا. اور ہمارے مسلمان نے کیا ہے جب گئے جب وظیفہ پکڑاتے بھیج ڈالتے. یہ وظیفہ پڑھ یہ وظیفہ پڑھ یہ وظیفہ پڑھ یہ وظیفہ پڑھ قرآن پڑھ اللہ اللہ کر ذکر پاس انفاس کر ذکر قلبی کر ذکر فکری کر ذکر جہری کر یہ کر وہ کر. خالی جب گئے جب ایک ذکر پکڑا رہے ہیں بھیج دے رہے ہیں. جب گئے جب ایک ذکر پکڑا رہے ہیں بھیج دے رہے ہیں. ارے پیر تو تم ہے جی. ارے بولو پیر کون ہے؟ پیر تو تم ہے. آتے مریدوں کی دویدھا سمجھ گئے تکلیف سمجھ گئے ہماری مالی مشکلات سمجھ گئے. اب یہ نیچے سے خزانہ آپ ہی نکالنا صاحب. انہیں بولا دیکھو تملا میرے سے بدزن ہو جائیں گے با اس لیے میں کیا کرتا ہوں تمہارے اب یہاں پر نکالوں گا تو پورا شور شرابہ ہو جاتا. تمہارے گھر میں اس کو گھسیٹتا ہوں پہلے. سنو جی پیارو سنو میری بات سمجھو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو جھوٹوں کے پیچھے بھاگو نکو پیارو اللہ کا واسطہ تم کو اس کے حبیب کا واسطہ دے رہا ہوں. کہاں سے گھسیٹتا کہتے؟ ارے بولو وہاں سے 2.5 کلومیٹر گھسیٹتا کہتے. گھر 2.5 کلومیٹر دور ہے اس کا. اب وہاں سے بیٹھ کے اب روزانہ کینا کیا ہو رہا ہے حضرت بتاؤ گھسیٹ رہا ہوں بولا دیکھا گھسیٹ رہا ہوں یہاں پر بولے. 1 دن گیا 2 دن گیا 4 دن گیا 8 دن ہو گیا گھسیٹ رہے ہیں حضرت. کتنے تو بھی ہے حضرت بولے تو ارے پوچھو نہ کو پورا قبیلہ ہے پورا دیگوں کے دیگاں رکھے ہوئے پورے ہندوستان کو خرید لے سکتے تم لوگ. اتنا دیگاں ہے کتنے کی گاؤں کو گود لے سکتے تم لوگ. ایسا ایسا بہرحال اب وہ گھسیٹے 8 دن. اب حضرت ہے قبلہ گھسیٹ کے دینے والے کئیوں دیگاں کھولنے والے. اب اللہ معمولی کھانا کھلاتے. ارے بولو جی تھوڑے دن میں میں تمہارے کو 1 کروڑ روپے دینے والا ہوں. میں تمہارے گھر کو آیا کیا کھلاتے تم لوگ میرے کو؟ بول بادشاہ. ہاں مرغے بکرے مندیاں پائے سرے بھیجے کلیجی گردے. ارے پورے خاص آئٹم کھلاتے کہ نہیں کھلاتے بولو؟ خاص آئٹم کھلاتے کئی کو خاص آئٹم کھلاتے. وہاں سے آنے والا ہے وہ. اب بیچارے بھی غریب لوگ ہیں لیکن ہے اب آ رہے نا دیگاں بول کے قرضے لانا حضرت کو کھلانا قرضے لانا حضرت کو کھلانا. جو صحیح پیر و مرشد ہوتا ہے نا وہ تیری سوکھی روٹی سے بھی خوش ہو جاتا ہے یار. جو صحیح پیر و مرشد ہوتا ہے وہ تیری سوکھی روٹی پہ بھی خوش ہو جاتا ہے. بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حقیقی پیر تھے. ایک خاتون نے کہا حضرت میں بڑی غریب ہوں لیکن آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں. روزانہ میں 1 آنا کماتی ہوں اس میں سے جمع کر کے میں نے سال بھر کچھ رقم جمع کی ہے کچھ مال ملیدہ میں نے بنایا ہے بس آپ کی اور آپ کے ساتھ 1 آدمی کی دعوت ہے. حضرت بڑے پیر سرکار چلے اپنے اس شاگرد کو لے کر جس کے بارے میں خاتون نے تذکرہ کیا تھا کہ ان کو بھی دعوت ہے. ان دونوں کو لے کر کے چلے جا کر کے اس بڑھیا کے گھر کے پاس بیٹھ گئے. اس نے کہا حضرت میں پردے والی ہوں حجرہ ایک ہی ہے پردے کا کوئی خاص لباس اور انتظام میرے پاس نہیں ہے آپ کو باہر جو لان ہے وہ حصے میں آپ کو بیٹھنا پڑے گا. حضرت نے کہا بالکل بیٹھ گئے. اور وہ روٹیاں بولو جو کی روٹیاں اور ساگ اور جو ہے تھوڑا سا اچار اور کچھ پیاز کے ٹکڑے لا کر کے رکھ دی. حضرت محبوب سبحانی بڑے پیار سے کھانے لگے. لوگ پیچھے سے جاتے ہوئے کہتے حضرت قبلہ آپ ادھر آپ آتے ہم مٹن کھلاتے چکن کھلاتے. حضرت
کہا کہ چلو چلو آج میری دعوت ہے، پھر کسی وقت بات کریں گے. بڑے چاؤ سے حضرت اس کو کھانے لگے. تو جو حقیقی پیر ہوتا ہے وہ تمہاری سوکھی روٹی سے بھی بولو راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ اب یہ صاحب کو روزانہ بکرے مرغے جتنا نگلنا تھا نگل گئے. اب رزلٹ تو دینا نا بھائی، کتنے دن برداشت کریں گے وہ لوگ؟ کیا ہوا حضرت کب ہوتا؟ 8 دن ہو گیا، پورے گھسیٹ لیا تقریباً، دیکھا آگے. اب میں جو عمل کرنے والا ہوں وہ بہت ڈینجر ہے. کیا ہے وہ؟ ارے بولو، بہت ڈینجر ہے. اس کے واسطے تم نے کیا کرنا؟ بہت محتاط رہنا پڑتا. بہت خطرناک قسم کی آوازاں چیخاں پکارے آئیں گے. ٹینشن نہیں لینا تم نے، ٹینشن نہیں لینا. اچھی بات ہے حضرت. اب پورا گھر کا ماحول جو ہے نا، ایٹماسفیئر پورا جو ہے نا، وہ کیا بولتے ہیں، ہارر فلم کے جیسا ہو گیا قصہ. ایک دم ایٹماسفیئر پورا ڈراؤنا بن گیا. کیا بولتے ہیں، بہت فائٹنگ ہونے والی ہے آج جنات کے ساتھ بولے. اب جو ہے نا دھڑا دھڑ کمرے میں سے آوازاں آ رہی ہیں. اب ان لوگ پورے پریشان، کیا ہو رہا ہے کہ کیا نہیں کی، کتنے فائٹنگ چل رہی ہے بول کے. اب ان لوگ کچھ ایک جنا دہلان میں بیٹھا ہے، باقی کے پورے جا کے کمروں میں دوپک کے اوڑھ لے کے سو گئے. اب دھم دھم آوازاں، مارم توڑی، چیخ پکار وغیرہ. اب اچانک بھڑ بول کے دروازہ کھلا، وہ صاحب بم بول کے باہر گرے. یہ حقیقت ہوا جی، صحیح بتا رہا ہوں میں. وہ صاحب باہر گرے، پورے جسم پہ خون لگا ہوا. بول کے اٹھے ہوئے. وہ بچہ قریب آنے قریب آنا، فائٹنگ چل رہی ہے اندر بول کے پھر اندر چلے گئے. اور پھر دھما دھم آوازاں، پھر ادھر کے بل گرے، ادھر سے خون. اب پریشان لوگ، بیچارے گھر والے پریشان. اب یہ بیچارے جو ہے نا، وہ باقاعدہ کپڑے کپڑے بدل کے کر کے، وہ کپڑے پورے باہر رکھ کے ان لوگوں کو بلائے. بال بکھرے ہوئے، جسم پر خون لگا ہوا، کپڑے خون آلود. اب ان لوگوں کو بلا کے بولے بیٹھو، تم لوگوں کو پوروں کی حفاظت کی دعا پڑھنا پڑتا. سب پڑھ دیا، انترم منترم جو آتا تھا ان کو پڑھ ڈالیا. پڑھ کے بولے انشاءاللہ تم لوگ کچھ نہیں ہوئیں گا، میں پوری فائٹ کر لیا ہوں، سب کو ختم کر دیا ہوں. کچھ وقت ہے، اس کے بڑے سردار سے بات کر لیا ہوں میں، اب کام ہو جاتا تمہارا. اب اللہ پریشان، کیا فائٹنگ کرے صاحب. خون خون ہو گئے، حضرت بھی خون خون ہو گئے. اب اس کے بعد میرے کو درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا لگا. ارے کیا پیر تھا بھائی ہمارا، اتنے سال مرید رہے، ایک بار بھی نہیں بولا بیچارہ. پیر بولتے اس کو بولتے، دیکھو مریدوں کے واسطے کیسی فائٹنگ کر رہا جناتوں سے. ارے بولو جی، پیر ایسا ہونا پیر جی. یہ کون سا پیر تھا ہمارا؟ نالائق پیر تھا بیٹا. کیا ابھی آتا نہیں تھا، جاتا نہیں تھا اس کو. پیر وہ تو یہ ہے، دیکھو ہمارے مریدوں کے واسطے خونا خون ہو گیا بیچارہ. بات سمجھو. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ڈھونگیوں کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. فریبیوں کے، دھوکے بازوں کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو. ورنہ میرا مقصد آپ کو واقعہ سنانا نہیں ہے. دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تیسرے دن جو ہے صاحب بولے دیکھو کل خطرناک عمل ہونے والا ہے، پیسوں کی سونے کی بارش ہونے والی ہے. بولے ارے بولو، لیکن اس کے واسطے کچھ خاص چیزوں کی ضرورت ہے. 3 لاکھ روپے ہونا. کتنے ہونا؟ اللہ بولے کہاں سے لانا حضرت، غریب لوگ ہیں ہم لوگ. وہ سب میرے کو نہیں معلوم، دیکھو کرانا ہے کراؤ، نہیں کرانا ہے نہ کرو. یہاں تک لا لیا، یہاں سے تمہارے حضرت کو بول کے کرا لو. اب اللہ بولے اتنا گھسیٹ کو لائے، تھوڑا باقی ہے نا حضرت، کر ڈالو. نہیں وہ لگتے، وہ انہیں پوچھ رہا ہوں کچھ چیزاں اس کو دینا پڑتا. اب بیچارے کیا کرتے، مجبور ہو کے گھر والوں کے زیوراں وغیرہ بیچ کے کر کے لا کے پیسے دے. 3 لاکھ روپے لے لیے. اچھا اطمینان سے پھر رات میں ٹہل لیتے ہوئے آگے انہوں. ان لوگوں کو اطمینان ہو گیا. ارے نہیں بھاگے. ارے بولو نہیں بھاگے حضرت، آگے اطمینان ہو گیا. اگر جھوٹے رہتے تو کیا ہوتا تھا، پیسے لے کے بھاگ جاتے تھے. اب وہ بیچارے آئے، آ کے بولے پورے ڈوراں لگا لینا، آج بھی فائٹ ہونے والی ہے. بولے پورا ڈھام ڈھوم اور آج بھی فل فائٹنگ ہوئی. وہ فائٹنگ کا قصہ بعد میں سناتا ہوں کیا ہوا تھا. اب یہ کیا کرے جو ہے نا، اچانک کمرے میں جو ہے سونے کے بولو کائنا گرنا شروع ہو گئے، چھوٹے 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 سونے کے کائنا. وہ کمرے میں بھی گر رہے ہیں، یہ کمرے میں بھی گر رہے ہیں. اچھا ان لوگ کیا کرے، کتنے گرنے والے ہیں کہ بول کے بکیٹاں بگونے. ارے بولو جی، ہاں بکیٹاں بگونے گیگونے سب. اب جو ہے نا ہر ایک کے کمرے میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا سونے کے کچھ سکے گرے. اب لوگ جو ہے نا اب انتظار میں، صبح تک رات میں تھوڑی دیر گرے، بند ہو گئے. اب صبح اٹھنے کے بعد میں نہیں، تم لوگوں کے دل میں لالچ آ گیا، اس لیے اچانک سونے کی بارش ہوتے ہوتے رک گئی. کام خراب ہو گیا، اب دوسرا کام کرنا پڑتا. ناراض ہو گئے لوگ، تم لوگ ہیرس میں آ گئے نا. بولے اب بیچارے سادہ لوگ، ہاں حضرت ہیرس آ گئی تھی، تو تم لوگ ہیرس کرے نا، اس وجہ سے پورا مسئلہ پورا الٹ گیا. اب لگیں گے ان کو
اب اس کو جو ہے سیٹ کرنے کے واسطے 30 لاکھ روپے لگتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کر قسم اٹھا کے بول رہا ہوں، با سچا واقعہ ہے یہ. 30 لاکھ لگتے بولے. اللہ کیا کرنا پریشان. مگر اب سونے کی بارش آنکھوں سے دیکھ لی، فائٹنگ آنکھوں سے دیکھ لی، خونا خون آنکھوں سے دیکھ لی. ارے بولو، ہاں خونا خون آنکھوں سے دیکھ لی. بہت سارے چیزاں کرامتوں پہ کرامتیں دیکھے ہوئے. اب ان لوگوں سوچے کہ بھائی بندہ تو سچا ہے، جھوٹا رہتا تو ارے بولو 3 لاکھ لے کے چلے جاتا تھا. وہ لوگ کیا کرے، بیکری بیچارے ذاتی بیکری گروی رکھ کے پیسے لا کے دے دیے 30 لاکھ روپے. اب انہوں بولے صاحب دیکھو 8 دن کا عمل ہے، میرے کو چھیڑنا نہیں، اور 8 دن میری خوب خدمت کرو، خوب کھلاؤ پلاؤ، میں اپنے عمل پہ فوکس کرتا ہوں، تو میرے کو باہر کا ٹینشن آنے نہیں دینا. ٹھیک ہے حضرت بول کے اللہ پھر کھلائے پلائے کرے. اور انہیں 8 دن گیا نہیں، اور اللہ پورے یقین میں آگے کہ اگر بھاگنا رہتا تو اتنی بڑی رقم لے کے بھاگ جانا تھا. جب 8 دن کہیں بھی نہیں گیا تو فل اطمینان ہو گیا لوگوں کو 100%. اور عملہ بھی چل رہے ہیں، روزانہ دھونیاں چل رہی ہیں، فلان چل رہا، یہ چل رہا، دھوئیں دھوئیں نکل رہے اندر سے، الگ الگ قسموں کے دھوئیں نکل رہے، کبھی گرین نکل رہا، کبھی بلو نکل رہا، کبھی پنک نکل رہا. اب جس دن جو دھواں نکلا وہ شیطان کو مار دی سر کا ایسا. بہرحال کہانیاں چل رہے تھے سمجھ لو. اب یہ ہو گیا قصہ. اس کے بعد کیا ہوا، وہ صاحب اچانک بول دیے بھائی آج پھر بارش ہونے والی. ارے بولو آج تم نیت بری کرے تو بھی کچھ نہیں ہونا ہے. میں پورا کھیل کھیل لیا ہوں، سب کو کاٹ پیٹ کے ایک خانے میں بند کر کے رکھ دیا ہوں، جتنی حریص کرنا ہے کرو، جتنا لوٹنا ہے لوٹو. بولے اللہ خوش بیچارے. او حضرت آج جو ہے نا ماشاء اللہ اب انہیں خوب دھونی دے رہا، کمروں میں دھواں آنا شروع، دھواں آنا شروع، دھواں آنا شروع، یہاں تک کہ وہ پورے گھر کے لوگ بے ہوش ہو گئے. پورے گھر کے لوگ جسموں پہ کا زیور بھی نکال لیا، عورتوں کی عزت سے بھی کھیل لیا، اور سارا 30 لاکھ روپے کیش سب لے کر کے غائب، پتہ نہیں کہاں ہے، غائب ہو گیا. ابھی لوگ کیا کرے، بھاگے، صبح اٹھے کرے، دیکھے تو عورتوں کو بے لباس دیکھا، زیور گم شدہ دیکھا، صاحب کو غائب دیکھا، پیسے غائب دیکھا. تو جب سمجھ میں آیا عقدہ کھلا کہ ارے یہ مسئلہ تھا. اب شرمندگی شیخ کے سامنے جا کے بولیں گے کیا، آ رہے نہیں میرے پاس. اب سمجھ میں آیا کنیکشن. اب سمجھو میری بات، ایسے ایسے کہانیاں بنائیں گے آپ کے سامنے. اللہ جا کے جو ہے نا پھر وہ کرتا ٹیسٹ کرائے تو پتا چلا کہ وہ خون مرغی کا تھا. افسوس کی بات بھی ہے، ہنسنے کی بات بھی ہے. وہ خون کس کا تھا، مرغی کا خون تھا، جو ہے جان بوجھ کے گرتے وقت میں اپنے پاس رکھ لیے، اور جو ہے نا گرتے وقت میں ایسی چوٹ دی جان بوجھ کے اس کو کہ وہاں سے خون نکل کے گرے. اللہ اکبر. ایسے ایسے دھوکے. یہ جھوٹوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پیارو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو. تو بات یہ نکلی کہ وہ جو خون کا کیس دکھایا وہ بھی جھوٹا. وہ اندر جو ہے نا باقاعدہ انتظام رکھا ہوا ہے جس سے وہ آواز کرے، اور آواز شور و غوغا میں مبتلا ہو جائے، اور ایسی آوازیں سنائی دی جائے جیسے خوف پیدا ہو. ایسے جو ہے نا اس نے ماحول کریٹ کیا، اور دروازہ جو ہے نا انہیں ایسے الاسٹک سے باندھ کر کے رکھا کہ دھام سے وہ کھلے اور یہ باہر گرے. پورا ایک دم پریکٹیکل سین کر کے بتا دیا ان لوگوں کو. 30 لاکھ کے لیے اتنی محنت تو ارے بولو نا، ارے بولو جی. اب اللہ 10,000 دی تو کر لیتے اپن اتنی ایکٹنگ. 30 لاکھ تھے صاحب، وہ مذاق تھوڑی تھا. عزتیں، زیورات، پیسہ سب لٹ گیا رات و رات. خدا کے واسطے ایسے لوگوں کے پیچھے بولو مت جاؤ، مت جاؤ پیارو. یہ لوگ سچے ہونا کوئی ضروری بولو نہیں ہے. یاد رکھو یہاں ایک جملہ، وہ خضر بھی ہو سکتے ہیں. بات یہاں سے نکلی تھی، کہاں سے؟ اچھا اس کے اصول بھی اللہ نے بتائے. اگر واقعتاً ماں باپ مدفونہ مال تلاش کر سکتے ہیں، مدفونہ یعنی آپ کو 100% معلوم ہے کہ آپ کے آبا و اجداد میں کوئی دفن کرے تھے، تبھی آپ کو حق بنتا ہے کہ تم اس کو نکالو. وہ کس آیت سے پتہ چلتا ہے؟ ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما. اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پورے کے پورے جتنے ریلیٹیوز ہیں یا جتنے اس کے اندر حصے دار ہیں سب کے سب شعور میں آ جائیں اور سب اتفاق سے اس کو نکالیں. استخرجا یستخرج استخراجن باب استفعال سے ہے، اس کے اندر یعنی سب کے بالاتفاق نکالنے پر وہ نکلے گا. یہ بات ہے. جہاں یہ بات نہیں، قسم خدا کی لے لو آپ، وہ سونا رہے گا تب بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسری دھاتوں میں تبدیل فرما دیں گے. کوئلہ بنا دیں گے یا کوئی اور چیز بنا دیں گے، پیتل بنا دیں گے، تانبا بنا دیں گے، لیکن نیتوں کی برائی کے ساتھ کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. اور ماں باپ کا نیک ہونا ضروری. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا.
دفنانے والے والدین نیک ہونا ضروری، اور مال مدفونہ ہونا ضروری، اور نکالنے والوں کا شباب میں اور شعور میں آنا ضروری، شباب میں اور شعور میں آنا ضروری، اور سب کا بالاتفاق نکالنا ضروری، سب کا بالاتفاق۔ ان شرائط کے ساتھ مال مدفونہ کو نکالنے کے واسطے کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح بتا رہا ہوں، کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں، لات مار کے نکال لو، نہیں نکلا یہ غلام اپنی گردن دینے کو تیار ہے، نہیں نکلا یہ غلام اپنی گردن دینے تیار ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، تمہارے رب کی جانب سے رحمت ہوگی، اور مجھے اپنے رب کی رحمت میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، الحمدللہ۔ مل گیا خزانہ؟ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہی وہ باتیں تھیں جس پر آپ نے صبر نہیں کیا تھا۔ تو تینوں وجوہات بتا دی، لیکن اس کے اندر میں نے اسباق بھی آپ کو سنائے اور بتایا کہ دھوکے باز اور مفتنین اور جو ہے ڈھونگ کرنے والے، رچانے والے، سانگ کرنے والوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ ارے بولو نہیں بھاگنا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آداب سکھائے گئے، ایک استاذ کو اپنے شاگرد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک مرید کو اپنے پیر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک متعلم کو اپنے معلم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ اسباق اس کے اندر سکھائے گئے ہیں۔ اور علوم کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک کو علم تشریعی کہا جاتا ہے، ایک کو علم تکوینی کہا جاتا ہے۔ کیا ٹائم ہو رہا با؟ ہاں چلو بس، بعد میں تم لوگ بدوا دیں گے، چھوڑ ڈال رہا ہوں یہ بار، ڈالو جی فیان نہ ڈالو، خالی ادھر کے ڈالو، یہ مت ڈالو، میرا والا مت ڈالو۔ جلدی کرو، لائٹاں بجھا دو۔ لائٹاں بجھا دی پورے، فیان ڈال دو، ٹھیک۔ دیکھو لائٹ بجھانا فرض، واجب، سنت، نفل نہیں ہے، بولو